کبھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، اور آج اس نشست میں بھی 2-3 نکتے پیش کروں گا۔ میں تنہا ہوں ہندوستان میں نے تنہا یہ کام شروع کیا، تنہا پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر آپ حضرات میرے دست و بازو بن گئے۔ مجھے اطمینان یہ ہوا کہ یہ خواب جو میں نے پلکوں پہ سجا رکھا ہے وہ آپ کے ذریعے سے عملی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے وہاں ہمارے پاس دشواریاں یہ ہیں کہ ہم اقلیت در اقلیت ہیں، یہاں آپ کثرت میں ہیں بحمداللہ، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ان نظریات کو لے لیں گے اور اسے لے کے آگے بڑھائیں گے تو یہ میری زندگی کا بھی ماحصل ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا ماحصل ہے۔ یہ صرف ایک وقتی طور پر ایک اسکول یا ایک کالج یا ایک انسٹیٹیوشن چلانے سے متعلق عملی پالیسی میکنگ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک ہمگیر تعلیمی نظریہ ہے، نظریاتی سطح سے لے کر عملی سطح تک، تھیوریٹیکل سطح سے لے کر میتھڈولوجی تک۔ یہ نظریہ جب آپ پیش کریں گے، یہ بھول جائیے کہ آپ ایک مذہب سے متعلق اور آپ نظریہ پیش کریں گے تو دنیا قبول نہیں کرے گی۔ یہودی آج بھی اپنے مذہب اور اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، جب اس میں سب کو فائدہ نظر آتا ہے تو سب قبول کر لیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی چیز ایسی پیش کریں گے جس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا، وہ قبول کر لیں گے۔ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ احساس کمتری کیوں ہے؟ جھجک کیوں ہے؟ رکاوٹیں کچھ زیادہ آئیں گی، مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، آئیڈینٹی کی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ تھیوری آپ نے پیش کی اور اس کے بعد وہ تھیوری ہائی جیک ہو گئی، آپ کا نام مٹا دیا گیا، کوشش کی گئی کہ ہر جگہ سے آپ کا ذکر نہ آئے، آپ کا حوالہ نہ آئے، آپ کا ریفرنس نہ آئے، اور وہ تھیوری ٹائٹل بدل کے یا کچھ الفاظ بدل کے، کچھ ٹرمینالوجی چینج کر کے دوسرے کسی مغربی نام سے یا کسی اور نام سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن جہاں نام و نشان مٹانے والے موجود ہیں، وہاں آپ کے نام و نشان کو جریدہ وقت پر ثبت کرنے والی طاقت بھی موجود ہے، ثبت کرنے والی طاقت بھی موجود ہے۔ اور زندہ تاریخ سے مثال ہمیشہ سامنے رکھیے، کتنی کوششیں ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں کہ تاریخ عالم و آدم سے، تاریخ دین سے، تاریخ مذہب سے، تاریخ اسلام سے اہل بیت مصطفیٰ کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ مشرکین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا لقب دے دیا تھا، نعوذ باللہ۔ کس لیے؟ وہ خواب، یہی خواب ہے باطل ان کا یہ تھا کہ یہ بے نام و نشان رہ جائیں گے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، ابتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا، آپ نہیں۔ فرمایا اس کے بعد پھر اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ ابھی آپ آغاز محفل مصائب سے، آغاز مجلس آپ نے مصائب سے کیا۔ کربلا میں تو بنو امیہ نے سمجھ لیا تھا کہ گویا ہم نے اولاد مصطفیٰ کو مٹا دیا، پامال کر دیا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح جسم پامال کیے کہ وہ ریت کے ذروں کے ساتھ مل گئے۔ لیکن آج پوری دنیا میں نام و نشان موجود ہے۔ قربانیاں چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، وقتی طور پر رکاوٹوں سے پریشان نہ ہو، آپ ہی سر بلند ہو کر رہیں گے اگر آپ خدا، رسول، اہل بیت اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ کے وفادار رہ کر، ان کا تصور ہمیشہ ذہن میں اور قلب میں بسا کر کام کرتے رہیں۔ علم کا کام کیجیے، تعلیم کا کام کیجیے، دنیا کا کوئی بھی کام کیجیے۔ ان کا داخلہ